الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، جس آیت کریمہ کا انتخاب اپنے وعظ کے لیے میں نے کیا، اس کے متعلق کچھ گفتگو پیش کرنے سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم کر عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے ایماندارانہ انداز میں درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب بس بیٹا اب آواز نہیں کرنا. ابھی آپ حضرات نے درود پاک پڑھا، اب پھر نعتیہ انداز میں، منقبت والے انداز میں ہم درود پاک ساتھ میں مل کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ آواز ملا کر آپ حضرات پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. درود اہل بیت ہے، ساتھ میں مل کر کے پڑھیں گے. اہل بیت ہی کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سلطان دو جہان پر، سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جو پیچھے سے ماں بہنیں آ رہی ہیں ان کو بیٹھنے کا اگر میری ماں بہنیں انتظام کر دے تو بڑی بہتر بات ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
وسلم اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اب ہر کسی کی ماں کے لیے ایک دعا کہہ رہا ہو، آپ حضرات کو ساتھ میں مل کر کے پڑھنا ہے۔ جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے سب کی اماں وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اب سب کے والدوں کے لیے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے سب کے ابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجیں اگر سلام تو خوش قسمت ہیں ہم لوگ جو فجر کی نماز کے بعد یا پھر ہر وقت حضور پر درود بھیجتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں بھیجیں اگر سلام تو بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم آخری مرتبہ زور سے مل کر کے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ واحد خاندان ہے جس کی پاکی کو قرآن مجید بیان فرما رہا ہے۔ کون سا خاندان ہے؟ زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول۔ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں زہرا ہے کلی جس میں
حسین اور حسن پھول یہ وہی خاندان ہے جو نبی کا خاندان کہلایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو مر جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے، سارے رشتے ناتے اس کے قبر میں جانے کے بعد ٹوٹ جایا کرتے ہیں، واحد میرا خاندان ہے جس کا کوئی رشتہ قبر میں جانے کے بعد بھی ٹوٹتا نہیں ہے، جس کا نہ خون کا رشتہ ٹوٹتا ہے نہ روحانی رشتہ ٹوٹتا ہے۔ میرا خاندان وہ ہے جو کبھی قطع ہی نہیں ہوگا، نہ بروز حشر میں قطع کیا جائے گا۔ تو حضرات محترم یہ واحد خاندان ہے جس کی پاکی کو اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ کیا بیان فرماتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے حبیب اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ کی اہل بیت سے، آپ کے گھر والوں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور اللہ ان کو منزہ فرما دے، اللہ ان کو پاک صاف ستھرا خوب صاف ستھرا فرما دے۔ حضرات محترم پھر رب کائنات نے، خدا وحدہ لا شریک نے، خدا پاک پروردگار نے اپنے پیارے حبیب کے پیارے خاندان کو کس طرح پاک فرمایا انشاءاللہ آپ حضرات سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے آپ حضرات سن لے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی حضرت فاطمہ کے لیے اپنا رشتہ خود بھیجا تھا۔ تو حضرات محترم حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت علی سے پہلے حضرت فاطمہ کے لیے حضور کے پاس خود رشتہ بھیجا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں گے تو ہم آپ کی بیٹی سے، ایک کے بعد ایک دونوں نے اجازت مانگی، اگر آپ اجازت دے تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضور علیہ السلام یہی کہتے رہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ پتا چلا حضرت فاطمہ کی شادی اگر ہوئی بھی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے بڑے بڑے رشتہ دار، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عہدیدار حضرت فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے، حضور علیہ السلام نے رد کر دیا، منع فرماتے رہے۔ پھر ام ایمن نے کہا کہ اے علی، اے ابوبکر، اے عمر، تم علی سے کہو، کیونکہ قرابت داروں میں سب سے قریبی اگر کوئی ہے تو وہ جناب علی المرتضیٰ ہے، وہ جناب علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت علی کو حضور علیہ السلام منع نہیں کرے گے، حضرت علی کو رد نہیں فرمائے گے۔ حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر نے ایک مرتبہ یارانہ انداز میں حضرت مولا علی سے کہا، او یار علی، میرے بھائی علی، بڑے بڑے رشتے آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا، ذرا تو پوچھ کر کے دیکھ لے کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام ایک کام کی غرض سے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی کہو تمہارا کیا کام ہے، تمہارا کام آج پورا کر دیا جائے گا، آج تمہارا کام پورا کر دیا جائے گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام میں آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ فاطمہ کا مانگتا ہوں، آپ کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ آپ سے مانگتا ہوں۔ حضور علیہ السلام خاموش رہے، اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ اتنے میں بس تھوڑا ہی انتظار گزرا تھا، ابھی تھوڑی ہی دیر خاموش رہے تھے، اتنے میں رب کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ آپ پر سلام فرماتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرماتا ہے کہ یا اے میرے حبیب پیارے آقا علیہ السلام آپ علی کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دے، کیونکہ پورے روئے زمین پر، پوری زمین کے اوپر حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی اتنا مستحق ہے ہی نہیں جتنا علی المرتضیٰ ہے، جتنا علی المرتضیٰ ہے۔ حضرات محترم گویا کہ اللہ خالق کائنات اب دیکھیں یہاں پر اگر کسی کا رشتہ کوئی ڈھونڈتی ہے، کسی بیٹی کا رشتہ کوئی ڈھونڈتی ہے، اس کی پھوپھی ڈھونڈتی ہے، اس کی مامانی ڈھونڈتی
ڈھونڈتی ہے، اس کی خالہ ڈھونڈتی ہے، اس کی چاچی ڈھونڈتی ہے، اس کی نانی ڈھونڈتی ہے، اس کی دادی ڈھونڈتی ہے، قرض کے پورا خاندان اس کے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہے۔ حضرت فاطمہ وہ واحد شخصیت ہے، وہ واحد پردہ عورت ہے کہ جس کا رشتہ کسی اور نے نہیں کرایا، خود خدا وحدہ لا شریک نے کرایا ہے، خود خدا وحدہ لا شریک نے کرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ نے فاطمہ کی اور علی کی شادی جنت میں کرا دی ہے، آپ زمین پر کرا دے، جنت میں کرا دی ہے۔ اس سے بہتر خوبصورت عزیز محترم مکرم جنتی رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور جب ان کی شادی زمین پر ہونے سے پہلے جنت میں ہو گئی ہو تو ان کے درجے کو کون گن سکتا ہے؟ ان کے درجے کو کون کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ کون ان کے درجوں کی گنتی لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس کا رشتہ اللہ خالق کائنات کرے اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شادی جب حضرت فاطمہ سے ہوئی، قرآن کہتا ہے جب دو دریا آپس میں ملتے ہیں تو ان سے ہیرے موتی مونگا جیسے موتی پیدا ہوتے ہیں، تو ان سے مونگا جیسے ہیرے موتی پیدا ہوتے ہیں۔ جو دو دریاؤں کا ذکر ہے دراصل وہ دو دریا حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ ہے جو آپس میں کبھی ملتے نہیں، لیکن جب رب کائنات نے ملا دیا تو پھر اس سے موتیوں کو پیدا فرمایا، اس سے موتیوں کو پیدا فرمایا، جنتی پھولوں کو پیدا فرمایا۔ اور آپ شاید جانتے نہیں ہوگے، اگر میں کہیں بھی دوں تو آپ شاید ہی جواب دے پائے گے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ حضرت فاطمہ سے کتنی اولادیں پیدا ہوئی تو آپ کہیں گے حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، اگر زیادہ سنے اور معلوم ہے تو آپ کہیں گے صرف حضرت زینب ہے۔ 3 ہی اولادوں کے نام آپ گنائیں گے، لیکن حضرت فاطمہ کو 3 اولادیں نہیں تھی بلکہ 5 اولادیں حضرت مولا علی سے ہوئی تھی۔ 5 اولادیں، نام گنا دو آپ کو ترتیب سے، آپ جانے دو، نام گنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے بیٹے کا نام، آپ ادھر توجہ دیں تو میری توجہ آپ کی طرف رہے گی، تو میرے دل میں آپ کو سمجھانے کے لیے بہترین جملے آسان طور پر آتے رہے گے۔ حضرات محترم، پہلی اولاد کا نام حضرت فاطمہ کی جناب سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے بیٹے کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے بیٹے کا نام جناب محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے بیٹے کا نام جناب محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو صرف ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ 2 بیٹیاں تھی۔ ایک بیٹی کا نام حضرت محسن کے بعد پیدا ہونے والی بیٹی کا نام ہے جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خالہ کا نام بھی ام کلثوم ہے اور آپ کا نام، بھتیجی کا نام بھی، حضرت فاطمہ کی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم رکھا گیا ہے۔ وہ بات اور ہے کہ ان کے واقعات زیادہ طور پر کچھ موقع کی وجہ سے، کچھ باتوں کی وجہ سے یا پھر تقریروں کے عنوانات کی وجہ سے علماء لوگ زیادہ بتا نہیں پاتے، لیکن سنیں پیار کتنا گہرا، کتنی لگن صحاباؤں میں آپس میں تھی، اہل بیت میں اور صحابہ میں۔ لوگ کہتے ہیں علی میں اور عمر میں دشمنی تھی معاذ اللہ رب العالمین، ہم کہتے ہیں کوئی میرا دشمن ہو میں اس کے گھر بیٹی نہیں دوں گا۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر سے کرایا تھا، حضرت عمر سے شادی کرائی تھی۔ سب سے پہلے شوہر حضرت ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی کے پہلے شوہر کا نام سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرات محترم، اب دیکھیں اللہ خالق کائنات نے اس گھرانے کو پاک کیسے فرمایا۔ میری ماں بہنیں خوب جانتی ہے، یہ واقعہ سنے گی تو وہ جان جائے گی، اور آپ حضرات بھی اس کو اچھے طریقے سے پہچان جائے گے کہ اللہ خالق کائنات نے واقعی میں نبی کے گھرانے کو پاک بنایا ہے۔ حضرات گرامی، جب حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تو پھر یہ رشتہ بہت ہی مکرم بن گیا، یہ رشتہ بہت ہی پاکی، بہت ہی اچھے انداز میں زندگی، محبت بھرے انداز میں زندگی گزارنے لگا۔ حضرات گرامی، اگر کسی کو اپنے گھر سدھارنے کی اگر کوئی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے کہ میں کسی کی زندگی پڑھوں تو اپنے گھر کو سدھار پاؤں، تو سب سے پہلے وہ جناب مولا علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھ لے۔
حضرت مولا علی سے ایک مرتبہ آپ کی بیوی ناراض ہو گئی کسی بنا پر. حضرت مولا علی نے سمجھایا ناراض نہ ہونا. آپ نے کہا میں آپ کی شکایت میرے بابا سے کروں گی, میں آپ کی شکایت نبیوں کے امام سے کروں گی. اللہ اکبر, کتنا ڈر بھی تھا نبیوں کا امام کہہ دیا تو, کتنا ڈر بھی تھا امام الانبیاء کہہ دیا تو. اللہ اکبر. حضرت مولا علی نے کہا اے فاطمہ شکایت نہ کرنا, میں حضور کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا. اللہ اکبر. حضرات محترم, جب نبی کی بیٹی نبی کی بارگاہ میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر کے گئی, نبی آخر الزمانے وہ درس دیا جو آج ہر باپ کو حاصل کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام کے دروازے پر دستک دیتی ہے. اس سے پہلے کے معاملات ایسے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے چلنے کی آہٹ سے نبی پہچان جاتے ہیں, اپنی ازواج کو کہتے ہیں دروازہ کھولو میری دختر آئی ہے, دروازہ کھولو میرا دل کا ٹکڑا آیا ہے, دروازہ کھولو میرا جگر پارا آیا ہے, دروازہ کھولو میرا خون آیا ہے, دروازہ کھولو میری جان آئی ہے, میرے لیے رحمت بن کر میرے گھر میں جو رحمت للعالمین کے گھر میں جو رحمت بن کر کے آئی ہے وہ بیٹی آئی ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم, اس بات پر اس واقعے کے بعد حضرت فاطمہ دستک دیتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کون؟ حضرت فاطمہ کے پیر تلے سے زمین کھسک جاتی ہے. آپ فرماتی ہے یا رسول اللہ ہر وقت پہچانتے تھے, اس وقت کیا ہے آپ پہچانتے نہیں ہیں. حضرت حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے کہنے پر دستک دینے پر جو جواب حضور علیہ السلام نے دیا اس پر حضرت فاطمہ حیران ہو گئی. یا رسول اللہ ہر وقت پہچان جاتے تھے, دستک بدو دستک کے انداز سے آپ پہچان جائے کہ فاطمہ آ رہی ہے, اس وقت پہچانتے نہیں ہے. حضرت فاطمہ سے حضور نے فرمایا کون ہے میرے دروازے پر؟ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں. حضرت فاطمہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کون ہے میرے دروازے پر؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں. حضور علیہ السلام نے قربان جائیے کیا بہترین درس دیا تھا. آج ہر باپ کو سمجھنا چاہیے, باپ بیاہ کرنے کے کچھ دن بعد ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ تیرے دیور کی نہ ماننا, تیرے سسر کی نہ ماننا, تیری ساس کی نہ ماننا, یہاں تک کہ تیرا باپ بھی اگر پریشان کرے, تیرا شوہر اگر پریشان کرے اس کو منہ توڑ جواب دے دینا, اس کو گالیاں تک کے دے دینا. معاذ اللہ اتنا برا طریقے سے ماحول آج ہو چکا ہے, یہاں تک کہ یہ بات ہو گئی بیٹی کسی بھی طرح کی تکلیف ہو تیرا باپ تیری پیٹھ پیچھے کھڑا ہے, اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہے. سنو, نبی پاک علیہ السلام نے صرف قرآن لا کر کے پڑھنے کے لیے نہیں دیا ہے, صرف نماز لا کر کے سجدہ کرنے کے لیے نہیں دیا ہے. نبی پاک نے اہل بیت کو ہمارے سامنے صرف محبت کرنے کے لیے نہیں دیا, بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ باتیں سکھائی بھی ہے جو اہل بیت کے ذریعے سکھائی ہے, صحابہ کے ذریعے سکھائی ہے, کچھ قرآن کے ذریعے سکھائی ہے, کچھ حدیث کے ذریعے سکھائی ہے. ہر طریقے سے نبی پاک نے اپنی امت کی رہنمائی کی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کون فاطمہ ہے میرے دروازے پر؟ اللہ اکبر. کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی کے نام لینے کے بعد بھی پہچان نہ پائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کسی فاطمہ کو جانتا نہیں ہوں, کون فاطمہ ہے میرے دروازے پر؟ حضرت فاطمہ جب روتی ہے اشکبار ہو جاتی ہے, ہچکیاں بننے لگتی ہے, آگے فرماتی ہے یا رسول اللہ علی کی بی بی فاطمہ آپ کے دروازے پر آئی ہے. جیسے ہی جس سے ناراض ہو کر کے آئی تھی اسی شوہر کا نام اپنی زبان سے لیتی ہے. حضور پھر فرماتے ہیں ہاں تو فاطمہ میرے دروازے پر آئی ہے, آئی کیوں ہے؟ میں تجھ سے تب بات کرتا جب تو اپنے شوہر کو راضی کر کے آتی. جا پہلے جس کو ناراض کر کے آئی ہے اس سے بات کر کے آ, اس کو منع کر کے آ. جب تیرا باپ تجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوگا, جب تیرا باپ تجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوگا. یہ جادو ٹوٹکے بھی کیے جاتے کہ شوہر کی بولی بند کر دی جائے, ساس کی بولی بند کر دی جائے. اس طریقے کے یاد رکھے رب کائنات کی بارگاہ میں اگر ایک تنکا بھی کسی کی جگہ سے اٹھا لو گے یا بغیر پوچھے اٹھا لو گے اور اپنے دانت صاف کرنے لگ جاؤ گے, اس کی بھی پکڑ ہوگی, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو کیا دوسروں
کے گھر میں بندشیں لگانے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، دوسروں کے گھر والوں کو پریشان کرنے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یاد رکھیں جتنا اچھا خاندان ہوگا اتنی ہی اچھی نسل پروان چڑھے گی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کے گھر میں سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور آپ جانتے ہیں حضرت ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مہینے کے بعد اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ ماں بہنیں جانتی ہے زیادہ سے زیادہ اگر دن کم ہو گئے ڈاکٹر نے کہہ دیا تو 7 مہینے میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے، 8 مہینے میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ 7 مہینے کا تو اچھے سے اچھا ماہر بھی ہو تو کہتا ہے میرے ہاتھ میں نہیں، بچ گیا تو بچ گیا ورنہ میرا نہیں، وہ خدا کا، بچ گیا تو تمہارا اور پیسے میرے، اس طریقے کی باتیں ہوتی ہے۔ لیکن سنیں 3 شخصیات اس زمین پر ایسی پیدا ہوئی ہے جن میں سے پہلی شخصیت کا نام ہے حضرت یحییٰ جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے نبی بیٹے ہیں، اور دوسری شخصیت کا نام ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری شخصیت کا نام ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ماں کے پیٹ سے 6 مہینے کے بعد پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے 6 مہینے کے بعد پیدا ہوئے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ عورت کے ڈیلیوری کی سب سے کم مدت مہینے کی 6 مہینے ہے۔ کس کو دیکھ کر کے کہا؟ اللہ خالق کائنات نے ان مبارک شخصیتوں کو زمین پر اسی حالت میں ظہور پذیر فرمایا، ان کا ظہور فرمایا۔ انہی کو دیکھ کر کے سائنٹسٹوں نے کہا سب سے کم مدت حمل کی 6.5 مہینے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 17 سے 18 مہینے ہیں۔ آج تو کہہ دیا جاتا ہے 10 مہینے ہو گئے، حق دیا ہوگا، نہ جانے معاذ اللہ رب العالمین، اس طریقے کے جملے نہیں کہنا چاہیے، پخانہ کر دیا ہوگا، پانی یہ ہو گیا ہوگا، اس طریقے سے ہو گیا ہوگا۔ حضرات محترم طرح طرح کے طریقے سے حربے اپنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو لوٹا جائے اور لوگوں کے دلوں کو کمزور کیا جائے۔ لیکن سنیں عنوان کچھ الگ ہوتا جا رہا ہے، عنوان کچھ الگ ہے، بات الگ ہوتی جا رہی ہے، لیکن بات آ گئی تو میرا بتا دینا کام تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اس وقت دائی کی طور پر حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھی۔ آپ فرماتی ہے میں سیدہ پاک کی ڈیلیوری کے وقت وہاں پر موجود تھی۔ کوئی حضرات محترم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیلیوری کے وقت حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں موجود تھی، میں نے دیکھا کہ بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، جس طرح عورتوں کے جسم سے ناپاک خون نکلتا ہے سیدہ پاک کے جسم سے ایک قطرہ بھی میں نے نکلتے نہیں دیکھا۔ سیدہ پاک کے جسم سے اب یہ وہ خون ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن، کم سے کم 18 یا 15 دن تک کے جاری رہتا ہے عورتوں سے، اور اسی کی بنا پر عورتیں نماز نہیں پڑھ پاتی، لیکن دیکھیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، ایک ہی نماز گزری تھی، دوسری نماز حضرت فاطمہ خود پڑھنے لگ گئی، ایک ہی دن میں دوسرے وقت کی نماز حضرت فاطمہ خود پڑھنے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم فاطمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ حیران و پریشان ہوئی، حضور کی بارگاہ میں دوڑتی ہوئی گئی، یا رسول اللہ فداک امی و ابی علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حیرت میں پڑ گئی ہوں کہ جس طرح عورتوں کا ایک انداز ہوتا ہے، عورتوں کی جسمانی فطرت ہوتی ہے، ڈیلیوری کے بعد ناپاک خون جسم سے نکلتا ہے، یا رسول اللہ فاطمہ کے جسم سے میں نے نکلتے نہیں دیکھا۔ اب دیکھیے اللہ خالق کائنات فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے حبیب کہ آپ کے گھر والوں کو پاک کر دے، آپ کی اہل بیت کو پاک کر دے، اور رب کائنات نے اس کو خوب صاف ستھرا فرما دیا، رب کائنات نے آپ کی خاندان کو خوب صاف ستھرا فرما دیا، آپ کی اہل بیت کو صاف ستھرا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں
کہ اے اسما سن لے، میری بیٹی کے اندر اس طریقے کی گندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ اس طریقے کی گندگی کو جو مہینے کی جو عورتوں کے اوپر ایک حالت آتی ہے، جن دنوں کے اندر عورتیں نماز نہیں پڑھ پاتی، حضرت فاطمہ کو اللہ خالق کائنات نے اس ناپاکی سے بھی دور رکھا ہوا تھا، اس ناپاکی سے بھی دور رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم پھر اندازہ لگائیے، آج بدترین لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حسین حق پر نہیں تھے۔ حق پر کون نہیں ہوتا؟ جو ناپاکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرات محترم اب دیکھیے، جس کی ماں اتنی پاک ہو، اس کے بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پاک صاف ستھرا پیدا فرمایا ہوگا، کتنا ستھرا پیدا فرمایا ہوگا۔ حضرات محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خوشی حضرت فاطمہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے سننے کے بعد حضور علیہ السلام کہاں پر موجود تھے؟ مسجد نبوی کے صحن میں موجود تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماء میرے بیٹے کو میری بارگاہ میں لاؤ۔ میرے بیٹے کو حضور نے نواسا نہیں کہا، میرے بیٹے کو میری بارگاہ میں لاؤ۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی گود میں لا کر کے دے دیا۔ اس وقت حضرت فاطمہ حضرت اسماء بنت عمیس نے حضرت امام حسن کو زرد رنگ کے کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا تھا۔ زرد رنگ کے جو لال سے مکس کپڑا ہوتا ہے، لال کی طرح کپڑا ہوتا ہے، اس کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کپڑے سے میرے بیٹے کو دور کرو، اس کپڑے کو میرے بیٹے سے دور کرو۔ میں یہ کپڑا میرے بیٹے پر دیکھنا نہیں چاہتا، یہ کپڑا میرے بیٹے کے جسم پر ہونا نہیں چاہیے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فوراً گئی اور سفید رنگ کا کپڑا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے اس سے اپنے نواسے کو، اپنے بیٹے کو لپیٹا اور اپنا لعاب نکال کر کے امام حسن کے منہ میں دینے لگے۔ اپنا لعاب نکال کر کے، لعاب کہتے ہیں تھوک کو، لیکن جب حضور کی بات ہو رہی ہے تو اس کو لعاب کہے گے، یا پھر اگر ہماری زبان میں کہہ رہے ہیں تو تھوک شریف کہے گے یا تھوک پاک کہے گے۔ تو حضرات محترم حضور علیہ السلام نے چڑھایا، دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت کہی۔ ہر بات میں مولانا کو نہیں بلانا چاہیے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹے یا میری بیٹی کے کان میں بڑا نیکوکار نمازی آدمی جھوٹ نہ بولنے والا اذان دے تو تب آپ جا کے کسی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی ضروری نہیں کہ امام ہی کا انتخاب کیا جائے، اس میں بھی ضروری نہیں۔ ہو سکے تو یہ سب سے پہلا حق بچے کے کان میں اذان دینے کا اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے سب سے پہلے اس کے باپ کا ہے۔ باپ کو علی با تا ثانی پتا تو باپ کیا اذان دے گا، باپ کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں پتا تو باپ کیا اذان دے گا۔ جو حیرت کی بات یہ ہے، جو گھر میں اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کا زندگی بھر نہ بولتا رہا، اس کو اذان دینے کا طریقہ کیا آئے گا؟ تو حضرات محترم حضور علیہ السلام نے اپنے نواسے کے سیدھے کان میں اذان دی اور الٹے بائیں جانب کے کان میں اقامت کہی۔ اس کے بعد میں حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے علی بتا تو صحیح، تو نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ میرے بیٹے کے نام کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ یہاں پر میں پھر دعوت فکر دینا چاہوں گا ان لوگوں کو جو کہ سسرال سے تعلق رکھتے ہیں، بیٹی کی ماں باپ کے رشتہ دار سے تعلق رکھتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے داماد کے گھر پر اگر بیٹی کو بچہ پیدا ہو تو کہتے ہیں نہیں اس کی دادی کی نہیں چلنے دوں گا، اس کے چچا کی نہیں چلنے دوں گا، اس کے باپ کی چلنے نہیں دوں گا، میں نانا ہوں، میرا حق ہے نام رکھنے کا۔ تو نانا ہے تو پھر کھلا بھی تو دے، پہنا بھی تو دے، جوان بھی تو کر، شادی بھی تو کرا دے، سب کچھ تو کرا دے۔ پہلا حق تو اس کے باپ سے چھینتا ہے، شرم نہیں آتی، حیرت نہیں ہوتی؟ باپ سے اس کا حق چھینتے ہو، جو باپ کا حق ہے نام رکھنے کا، وہ کبھی نانا چھین رہا ہے، کبھی کوئی چھین رہا ہے۔ ہاں اگر یہ اجازت دے تو جس کو اجازت دے وہ نام رکھ سکتا ہے، یہ باپ اجازت دے تو جس کو اجازت دے وہ نام رکھ سکتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ طرح طرح کے مولویوں سے کانٹیکٹ کیے جاتے ہیں، یہ نام چاہیے، اس طریقے کا نام چاہیے، اولاد گھر میں ہوئے نام نکال کر کے دو، 10 15 دو، 25 30 دو، اور نام کون سا رکھتے ہیں؟ چنٹو، پنٹو،
بنٹو، آزان، ازلان، نہ جانے ایسے ایسے نام رکھتے ہیں جن کے معنی حقیقی معنوں میں معنی ہوتے ہی نہیں ہے۔ آزان جیسے میں مثال کے طور پر کہہ دوں، آزان، آزان کا معنی کیا ہے؟ کان، اور آزان کے معنی کان، اور آزان اگر کہہ دیا جائے اذن تو پھر اس سے مراد بہت سارے کان۔ اگر بیٹے کا نام آزان رکھا ہوا ہے تو لو جی آزان آ گیا، تو پھر کیا معنی ہوگا؟ بہت سارے کان والا آ گیا۔ کیا معنی ہوا؟ کیا نام رکھ رہے ہیں؟ نام وہ رکھو جو مبارک ہستیوں کے نام ہے، نام وہ رکھو جو پاک ہستیوں کے نام ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا جنا نام کیسے رکھ دیا؟ کسی نے حسن رکھ دیا، کسی نے حسین رکھ دیا، کسی نے محمد رکھ دیا، کسی نے ابو بکر رکھ دیا، کسی نے عثمان رکھ دیا۔ تو کہا جاتا ہے یہ نام جنے جنے کہاں سے رکھ دیے؟ یاد رکھے جو جس کا نام رکھے گا اسی کا صدقہ، اسی کے اثرات بچے کے اوپر پڑے گے، اسی کے اثرات بچے کے اوپر پڑے گے۔ اور آپ کو بتاؤ، نسبتوں سے نام رکھو گے تو نسبتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا، نسبتوں کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ سیریل کے نام رکھ دیکھ کر کے بیٹی کا نام پری رکھ دیا۔ پری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اڑنے والی، ہوگا کیا؟ جوان ہوگی، کبھی ہاتھ سے پھسل گئی، کہیں پر اڑ کر کے چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ نام تو آپ نے وہی رکھا، ہنسنے کی بات نہیں، نام آپ نے وہی رکھا۔ زویا رکھ دیا، کس کا نام تھا؟ تو بولے فلاں فلاں سیریل میں دیکھا ہوا تھا اور سنا ہوا تھا۔ اللہ کے بندوں ذرا دیکھتے کہ اس کا معنی کیا ہے، معنی دیکھ کر کے نام رکھا کرو تاکہ نام کے اثرات بچوں کے اوپر پڑے۔ پھر بعد میں وہی ہوتا ہے، چڑچڑاپن کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو پھر جب گھوڑے جیسے معنی نام کے نکلے گے تو پھر بچہ بھاگے گا۔ حضرات محترم، امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام نے اپنے داماد سے خود حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے علی کیا تم نے میرے بیٹے کے لیے کوئی نام تجویز کیا ہے؟ کوئی نام دیکھ کر کے رکھا ہے کہ میں اپنے ہونے والے بچے کا نام رکھ دوں؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، یا رسول اللہ اب تک تو میں نے آپ کی وجہ سے کوئی سوچا بھی نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کوئی نام رکھوں۔ آپ کے ہوتے ہوئے، یہ آپ نے اس لیے کہا کہ حضور علیہ السلام کا بہت اعلیٰ مقام ہے، ان کے جیسا کسی اور کا روئے زمین پر دونوں جہان میں اللہ وحدہ لا شریک کے بعد کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق بنائی گئی ہے سب میں اعلیٰ مقام حضور علیہ السلام کا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا، یا رسول اللہ میری کیا مجال آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنی اولاد کا نام رکھ لوں، آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنی اولاد کا نام رکھ لوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا، یا رسول اللہ اگر آپ کہے تو میں ایک نام ذہن میں آ رہا ہے جس کو میں اپنی اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، میں حرب نام اپنے بیٹے کا رکھنا چاہتا ہوں، حضرت حسن کا حرب نام رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں میرے رب کا انتظار کر رہا ہوں، میں میرے رب کا انتظار کر رہا ہوں۔ پتا چلا حضرت حسن کا نام بھی اللہ وحدہ لا شریک نے رکھا ہوا ہے۔ حضرت حسن کا نام، کسی کا نام پھر وہی بات دادی رکھتی ہے، نانا رکھتے ہیں، باپ رکھتا ہے، لیکن حضرت امام حسن وہ خدا کے محبوب ترین بندوں میں سے ہے کہ جن کا نام اللہ خالق کائنات نے رکھا ہوا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے رکھا ہوا ہے۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام ابھی انتظار ہی کر رہے تھے، رب کا فرشتہ آ گیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی بیٹی کے جسم سے بیٹے کی پیدائش ہونے پر اللہ وحدہ لا شریک حضرت علی کو بھی اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہے، آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ حضرات محترم ذرا دیکھیے تو صحیح، اگر کسی کو اس کا پیر اگر مبارکباد پیش کر دے وہ اپنے آپ میں سماتا نہیں ہے، مسجد کا محلے کی مسجد کا امام اگر مبارکباد پیش کر دے وہ اپنے آپ میں سماتا نہیں ہے، گاؤں کا پردھان مبارکباد پیش کر دے وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں کر پاتا، وہ کہتا ہے اتنے بڑے شخص نے مجھ کو مبارکباد دی ہے، وہ کہتا ہے اتنی بڑی ذات نے مجھ کو مبارکباد دی ہے، اسٹیٹس پر اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں، فلاں نے مجھے مبارکباد دی ہے، فلاں نے مجھے نہ جانے کیا کون کون سی انداز میں مبارکباد پیش کی ہے، لیکن سنو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضور علیہ السلام وہ ہے کہ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پر خود اللہ خالق کائنات نے مبارکباد پیش کی ہے، خود اللہ خالق کائنات نے مبارکباد پیش کی ہے۔ حضرات محترم
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ خالق کائنات چاہتا ہے کہ حضرت علی آپ کی بارگاہ میں اتنے قریب ہو کر کے رہے ہیں، اتنے قریبی ہے، اتنے قریب رہتے ہیں جتنے قریب حضرت موسیٰ کے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام رہا کرتے تھے۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے معلوم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سگے بھائی ہے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ہی دور میں ایک جگہ پر دونوں نبی ہیں، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات محترم، تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریبی، تو اللہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، حضرت ہارون کو جیسی نسبت موسیٰ سے تھی ویسی نسبت علی کو تجھ سے ہے، تو میں چاہتا ہوں، تو میرا کہنا یہ ہے، میری تجویز، میرا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میرا چاہنا یہ ہے کہ اے حبیب، حضرت ہارون کے بیٹے شبر کے نام پر آپ کے بیٹے کا نام رکھا جائے، حضرت ہارون کے بیٹے شبر کے نام پر آپ کے بیٹے کا نام رکھا جائے۔ تو حضرت علی کے یہ ایک بیٹے کا نام حضرت شبر کے نام پر نہیں رکھا گیا، بلکہ تینوں بیٹوں کا نام رکھا گیا۔ تینوں بیٹوں کا نام کیسے رکھا گیا؟ حضرات محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسن رکھا گیا اس بنا پر کہ آپ کو شبر کہتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کو، اور عربی میں شبر کا معنی کیا جائے، عربی میں شبر کا معنی کیا جائے تو وہ حسن بنتا ہے، وہ حسن بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے تینوں بیٹوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھا گیا۔ حضرات گرامی، یہ وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی گود میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کی گود میں جب بیٹھے ہوئے ہیں تو اس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب حضور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات تھوڑا ادھر توجہ دیں تو بڑی بہتر بات ہوگی، ادھر ادھر اشارے نہ کریں۔ حضور کی گود میں اس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی داڑھیوں میں، داڑھی شریف میں انگلیاں کر رہے ہیں۔ بچوں کا بڑا حسین انداز ہوتا ہے، جن کی داڑھی ہو نا، ان سے پوچھنا کہ ننھے ننھے بچے ٹھنڈی ٹھنڈی انگلیاں جب داڑھی میں پھراتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے۔ نہیں سونے والے کو بھی نیند آ جاتی ہے، نہیں سونے والے کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ آپ غور کرنا، یہاں پر بہت سارے باپ بیٹھے ہوئے جب تک کے آتے ہیں نا تو پریشان ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، کسی طریقے سے سوچتے ہیں جلدی سے نیند آ جائے، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتے ہیں اپنی اولاد کو اور کہتے ہیں بیٹا میرے سر میں ہاتھ پھیرا، میرے سر میں ہاتھ پھیرا۔ جب بچہ 2-4 مرتبہ یہ ہاتھ پھراتا ہے نا، نہ جانے کون سا سکون ہے اولاد کے اندر، بس تھوڑا سا ہاتھ پھراتے ہیں نیند آ جاتی ہے۔ کون سا سکون ہے؟ یہی وہ سکون ہے جس کے لیے آج ہر کوئی اپنی اولاد کے لیے تڑپتا ہے کہ اے اللہ ہماری شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہے، اولاد عطا فرما دے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ خالق کائنات امام حسن کے صدقے ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے۔ حضرات محترم، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی مبارک میں انگلیاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام کو پیار آتا ہے، حضور علیہ السلام جناب حسن کے منہ کو حضور علیہ السلام اپنے منہ کے قریب کرتے ہیں اور پھر ان کے منہ میں اپنی زبان ڈال دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کے منہ میں اپنی زبان ڈالتے ہیں اور چوسنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ چوستے جا رہے ہیں، اس وقت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں اس کو محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اللہ اکبر! حضرات محترم ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ کون ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے؟ ایک مرتبہ کھیل رہے تھے مدینے کی گلیوں میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کے دیکھا کہ علی کے بیٹے حسن کھیل رہے ہیں، ننھے سے بچے ہیں۔ حضرت ابوبکر آئے اور اپنے عہد خلافت میں، اپنے خلافت کے دور میں حضرت علی کے سامنے حضرت امام حسن کو اٹھا لیا۔ کون کہتا ہے دشمنی تھی؟ دشمنوں کے بچوں کو کون اٹھاتا ہے؟ حضرت ابوبکر نے اٹھا لیا اور اٹھا کر کے پیار کرنے لگے اور کہنے لگے خدا کی قسم، اور کہنے لگے مجھے میرے باپ کی قسم
قسم ہے مجھے میرے باپ کی، تو تیرے باپ کے جیسا دکھتا ہی نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے جیسا دکھتا ہے، حضور علیہ السلام کے جیسا دکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جملے کو حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت مولا علی نے سنا تو حضرت مولا علی یہ سن کر کے مسکرانے لگے، حضرت مولا علی یہ سن کر کے مسکرانے لگے۔ ایک مرتبہ اور پھر بتاؤ کون ہے امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہ وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے کئی مرتبہ سجدے کو لمبا فرمایا ہے۔ سجدے میں حضور علیہ السلام جاتے تھے، بیٹا کل سے آنا مت ہے، حضور علیہ السلام سجدے میں جاتے تھے تو پھر حضرت امام حسن حضور کی پیٹھ پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ صرف امام حسین کے تعلق سے نہیں ہے، کئی مرتبہ امام حسین سے پہلے حضرت حسن کا یہ حال رہا ہے۔ حضرت حسن حضور کی پیٹھ پر نماز کی حالت میں بیٹھ جایا کرتے تھے، حضور علیہ السلام ان کی وجہ سے بھی سجدوں کو لمبا فرما دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی گود میں کئی مرتبہ رہے، کئی مرتبہ حضور علیہ السلام کے کندھوں پر چڑھ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے کھلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم سوچے تو صحیح، ایک مرتبہ کا دور ہے، کون ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضور علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر جمعے کے روز خطبہ دے رہے ہیں۔ کس انداز میں خطبہ دے رہے ہیں؟ اس انداز میں خطبہ دے رہے ہیں کہ ایک طرف حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں اور دوسری طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں۔ کیا مقام ہوگا، کیا کچھ عطا نہیں فرمایا ہوگا حضور علیہ السلام نے۔ حضور کے سامنے اگر کوئی آ جائے دیکھ کر کے حضور بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں، تو جس کو اپنے آپ کے اوپر بیٹھایا ہوگا، منبر پر اپنے بازو میں بیٹھایا ہوگا، اس کو حضور علیہ السلام نے کتنا نوازا ہوگا، ان کو حضور علیہ السلام نے کتنا نوازا ہوگا۔ حضرات محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے بازو میں، حضور علیہ السلام خطبہ دیتے دیتے رک جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں دیکھو یہ میرا بیٹا ہے اور یہ سردار ہے، یہ سردار ہے اور یہ ایسا سردار ہے کہ اپنے آنے والے دور میں یہ مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرے گا۔ یہ مسلمانوں کے، اب میں مین پوائنٹ کی طرف جس مجلس میں ہم تیار ہو کر کے بیٹھے ہیں اس کی طرف اب آنے ہی والا ہوں، یہ دو مسلمان گروہ کے اندر صلح کروائے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین امیر معاویہ تو کافر ہے، معاذ اللہ رب العالمین امیر معاویہ کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے وہ کون سے دو گروہ ہیں جن کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دو مسلمان گروہ کے اندر صلح کروائے گا۔ وہ گروہ، ایک گروہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو امام حسن کے ساتھ جنگ، جو امام حسن کے ساتھ تھے اور آپ کو خلیفہ مان رہے تھے، اور ایک گروہ وہ تھا جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھا اور ان کو خلیفہ مان رہا تھا، حضرت امیر معاویہ کو مان رہا تھا اور ان کو خلیفہ مان رہا تھا اور ان کے ساتھ تھا۔ حضرات محترم دراصل یہ دوسرا گروہ بھی بنا ہے تو اپنی ذاتیات کے لیے نہیں بنا تھا، بلکہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص اور بدلے کے لیے بنا ہوا تھا کہ ان کے خون کا بدلہ لیا جائے، اس بنا پر یہ گروہ بنا ہوا تھا، ورنہ کسی طریقے کی لالچ اس گروہ کے بننے کی نہیں تھی اور نہ ہی کسی طریقے کی نہ جانے کوئی غلط کام کرنے کی ان کا نیت تھی۔ حضرات محترم حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے پہلے ہی گواہی دے دی کہ دو مسلمان گروہ کے اندر، دو مسلمان گروہ کے بیچ میں میرا بیٹا، حضرات محترم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کے گروہ کو حضور علیہ السلام نے مسلمان ہونے کا اشارہ کیا کہ دونوں مسلمان گروہ کے اندر میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ وہ کیسی صلح تھی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو قوی ہونا چاہیے، اور طرح طرح کی باتیں ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر حاضر ہوئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے اے بھتیجے، اے بیٹے، میں خلافت چاہتا ہوں، فلا فلا کام کرنا ہے۔ طرح طرح کی بات ہوئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھ بوجھ کے ساتھ صلح والا معاملہ طے فرمایا، صلح والا معاملہ نکالا، راستہ نکالا۔ کیسے راستہ نکالا؟ تین شرطیں آپ نے رکھی۔ پہلی شرط یہ رکھی
کہ مدینے میں، عراق میں اور حجاز میں کوئی کسی طریقے کا تاوان زیادہ لوگوں سے لیا نہیں جائے گا، جس کو ٹیکس کہتے ہیں، زیادہ تاوان نہیں لیا جائے گا، ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا، اتنا ہی تاوان لیا جائے گا جتنا علی کے دور میں لیا جاتا تھا، میرے بابا کے دور میں لیا جاتا تھا۔ یہ دوسری شرط تھی۔ پہلی شرط یہ کہ لکھو، شرط یہ ہے کہ میں حسن سے خلافت حاصل کر رہا ہوں، میرے انتقال کے بعد اس خلافت کا مستحق دوبارہ حسن کو بنایا جائے گا۔ شرط یہ تھی، میرے بعد دوبارہ یہ خلافت حسن کی طرف پلٹ کر کے آئے گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شرط لکھوائی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مجھ پر جو قرضہ چڑھا ہوا ہے، مجھ پر جو قرض چڑھا ہوا ہے، اب آپ امیر بن رہے ہیں تو آپ کے ذمے ہیں کہ آپ میرا قرض ادا کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے ہاں کہا، سمجھ بوجھ کے ساتھ بات طے ہو گئی، سمجھ بوجھ کے ساتھ معاملہ حل ہو گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ حضرات محترم، جب آپ خلیفہ بنے تو بات ایک یاد رکھے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب انتقال کیے تو اس وقت خلافت راشدہ کے 30 سال مکمل ہونے کے بعد ابھی 6 مہینے باقی تھے۔ 30 سال مکمل ہونے کے لیے ابھی 6 مہینے باقی تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت راشدہ میرے بعد 30 سال رہے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق بنے، حضرت عمر فاروق اعظم بنے، حضرت عثمان غنی بنے، حضرت مولا علی بنے، انتقال ہو گیا تھی چاروں خلیفاؤں کا۔ اس کے بعد 6 مہینے خلافت راشدہ کے بچے۔ حضرت علی کی وصیت پر اور لوگوں کے کہنے پر حضرت امام حسن کو خلیفہ بنایا گیا۔ 6 مہینے آپ نے خلافت کی، اس کے بعد خلافت راشدہ ختم۔ خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد نشاندہی کی گئی تھی، جب خلافت راشدہ ختم ہوگی امت میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، امت میں ایک الگ فتنہ پیدا ہوگا، قتل قتال ہوگا۔ اس طریقے کی پیشن گوئیاں بیان ہوئی تھی۔ حضرات محترم، حضرت امام حسن پر خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اب امیر بنے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کوفہ کے لوگ اور بھی طرح طرح کے لوگوں نے عداوت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال ہوا کہ آپ کو اس سے پہلے جو زہر دیا گیا، اس سے پہلے 3 سے 4 مرتبہ زہر دیا گیا تھا۔ 3 سے 4 مرتبہ زہر دیا گیا تھا، یا پھر 2 مرتبہ زہر دیا گیا تھا۔ ہر زہر دینے کے بعد یہ ہوتا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہوتے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے، مزار پر حاضری دیتے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نواسا اس حالت میں آیا ہے کہ اس کو زہر پلایا گیا ہے، زہر کھلایا گیا ہے، یا رسول اللہ آپ نظر کرم کر دیں، میرا زہر اتار دے۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا مزاروں پر جا کر کے مانگنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ مزاروں پر اللہ سے وسیلہ دے کر کے مانگنا امام حسن کی سنت ہے، اور وہاں تو ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ حضرات محترم، جب بھی حضور کی بارگاہ میں گئے، زہر کا اثر خود بخود ختم ہو گیا، زہر کا اثر خود بخود ختم ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ آخری دفعہ تھا، اس قدر شدت کے ساتھ شدت بھرا زہر دیا گیا کہ پہلے تو کھجور میں، سرکے میں، شہد میں زہر دیا گیا، لیکن اس وقت ایسا زہر دیا گیا کہ الماس نام کا ہیرا آتا ہے، الماس نام کا بڑی بڑی اس کی باریک اور نوکیلی انیاں ہوتی ہے، اس کو پیس پیس کر کے زہر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں کہنا چاہتا ہوں، جن کے گھر میں اتنی رقم بھی نہیں رہتی تھی کہ وہ
दिन भर का खाना बना करके रखे। हजरात मोहतरम वो अपने पास इतनी रकम भी नहीं रखते थे कि वो बड़ा अनाज का गोदाम भर करके रखे। तो कीमती हीरे जवाहरात को जमा करके रखना, कीमती हीरे को खरीद करके लाना, ये इस घराने की शान कैसे हो सकती है? ये घराना कैसे ये काम कर सकता है? शान तो बहुत है, ये कह दे तो जमीन को ठोकर मार करके सोना बना दिया करते थे। अल्लाह अकबर, आगे बयान होगी ये बातें। लेकिन सुने, इस घर में अनाज नहीं रहता था, हीरे कहां से आए? दरअसल बात ये है, ये दरअसल किसी महल की साजिश थी जो आपके घर तक के आई है। किसी महल की साजिश थी, आपके घर तक के आई है। उस अलमास नाम के जहरीले हीरे को बारीक पीस कर हजरत इमाम हसन की पानी की सुराही के अंदर डाल दिया गया। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ख्वाब रात में देखा। दो ख्वाब बयान किए गए हैं, जिसमें से एक ख्वाब ये है कि आपने रात को अपने ख्वाब में देखा कि आपकी पेशानी के बीच में, पेशानी में दोनों आंखों भवों के बीच में कुल हु अल्लाहु अहद सूरत लिखी हुई है। कुल हु अल्लाहु अहद सूरत लिखी हुई है। हजरात मोहतरम, जब आप ये ख्वाब देख करके नींद से बेदार हुए, दिल घबराया हुआ था, आपने अपनी बहन ज़ैनब को बुलाया। मेरी बहन ज़ैनब, जरा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। बहन ज़ैनब दौड़ती हुई आई, नींद से बेदार होकर के आई। आकर के कहने लगी, मेरे भाई तुझे किस चीज ने हैरान किया है? तुझे किस चीज ने परेशान किया है? भाई तू परेशान क्यों होता है? तेरा दिल इतना तेज धड़क क्यों रहा है? हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बहन मैंने फला फला ख्वाब देखा है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, ऐ मेरे भाई, अब इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अब ज्यादा दिन तक तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, ज्यादा दिन तक के हमारे साथ नहीं रहोगे। घबराहट की वजह से, परेशानी की वजह से, दिल की तेज धड़कन की वजह से आपको प्यास की शिद्दत का एहसास हुआ। आपने पानी मंगाया, सैयदा ज़ैनब ने वही सुराही ला करके दे दिया। इमाम हसन ने मुंह से पानी को लगाया, पानी को पेट में उतारा ही था, उतने में आपने बाद में कहा, ये कैसा पानी है जिसकी वजह से मुझको शिद्दत की पेट में इस तरीके की तकलीफ हो रही है कि मुझे ऐसा लगता है गले से लेकर तो नाक तक मेरी अतड़ियां कट रही है। अल्लाहु अकबर, गले से लेकर नाक तक मेरी अतड़ियां कट रही है। ऐ मेरी बहन, इससे मुझे तकलीफ होना शुरू हो गई है। ये कितना शिद्दत का जहर है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उल्टियां आना शुरू हो गई, कै आना शुरू हो गई। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला जब उल्टी करते कभी भी, तो उल्टी के अंदर जब भी उल्टी करते तो पेट से, मुंह से आपके अतड़ी के और जिगर के टुकड़े निकलते हैं। अल्लाह अकबर, अतड़ी के और जिगर के टुकड़े हो करके निकलते। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं हुसूल बरकत के लिए ये बात कह करके बता रहा हूँ, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पखाना करने के लिए बहुत देर हो गई हाजत के लिए। लोगों ने पूछा, हजरत इतनी देर कैसे हुई? इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जब अपने पेट से नापाकी को दूर किया, गंदगी को दूर किया, तकलीफ दे चीज को दूर किया, तो मैंने एक चीज देखा, मैं हैरत में था कि ये चीज क्या है। मैंने लकड़ी से उसको उलट पुलट करके देखा तो मेरे जिस्म से निकलने वाली जो तकलीफ देने वाली चीज थी, उसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि मेरी अतड़ी के टुकड़े निकले हुए थे। अल्लाहु अकबर, कितनी शिद्दत अहले बैत पर। क्या ऐसे ही उनको तकलीफ, ऐसे ही उनको आसानी के साथ ना जाने दुनिया में रहने दिया गया? नहीं, उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म सितम ढाए गए। आज देखे, किसी को जर्रा बराबर चोट लग जाए, घर वाले परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर हाल ये है, बाप भी नहीं है, यहाँ पर हाल ये है, अभी माँ भी नहीं है। उस हालत में ये हाल बेटे का है, ये हाल हजरत इमाम हसन का है कि अल्लाहु अकबर, जब भी उल्टी करते हैं पेट से अतड़ी के टुकड़े हो करके निकलते हैं। अल्लाहु अकबर, एक मर्तबा हुआ यूं, आपने अपने भाई को बुलाया, आपने अपने बेटे कासिम को बुलाया, आपने अपनी बीवी को बुलाया और बुला करके वसीयतें करना शुरू कर दी। ऐ मेरी बीवी तेरे लिए वो वसीयत है, ऐ मेरी बीवी तेरे लिए ये वसीयत है, फला बीवी को बुला जाए, फला बीवी को बुलाया जाए। सब बीवियों को आपने अपनी जमा कर लिया और जमा करने के बाद में वसीयत करना शुरू कर दी। बेटे को जमा किया,
بیٹوں کو وصیت کرنا شروع کر دی. حضرت قاسم کو بلایا. قاسم کو بلانے کے بعد ایک تعویذ دیا, ایک تحریر کو تعویذ میں لپیٹ کر کے دے دیا اور کہا بیٹے جب تجھ پر سب سے مصیبت والا وقت آئے, جب تجھ پر سب سے پریشانی والا وقت آئے, جب تیرے ساتھ میرے بھائی کو تو پریشان دیکھے اور تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ مشکل میں سمجھے, اے میرے بیٹے جب جا کر کے تجھے یہ تعویذ کھولنا ہے, جب جا کر کے تجھے یہ تعویذ کھولنا ہے اپنے گلے میں رکھ لے. پتا چلا تعویذ لٹکانا کسی اور کی سنت نہیں, ضرورت کے وقت تعویذ لٹکانا حضرت قاسم کی سنت ہے, حضرت قاسم کی سنت ہے. حضرات محترم آپ نے اپنے بھائی حسین کو بلایا, بلا کر کے کہا میرے بھائی بتاؤ تو صحیح میرا چہرہ کس طرح دکھ رہا ہے. حضرت امام حسن نے کہا, حسین نے کہا بھائی تیرا چہرہ, آپ کا چہرہ آقا سردار میرے, آپ نے تو بھائی بہت کم کہا, اپنے بڑے بھائی کو سردار کہا, اپنے بڑے بھائی کو آقا کہتے رہے. اللہ اکبر. اے میرے سردار, اے میرے آقا آپ کا چہرہ تو ہرا ہو چکا ہے. اے میرے بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو چکا ہے, کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ دیکھیں میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے نا. آپ نے کہا ہاں, تو دیکھو میرے آقا کی حدیث معراج یہاں پر صحیح ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے, صحیح ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ میں جب جنت میں گیا, میں جب عرش پر گیا, میں آسمانوں کی سفر کرنے لگا, سفر معراج میں تھا, تو میں نے جب واپس پلٹنا شروع کر دیا جنت سے تو مجھ کو جنت کے داروغہ نے آواز دے کر کے بلایا, یا رسول اللہ علیہ السلام ذرا آئیے آپ کے نوازوں کے محل تو دیکھ کر کے جائیے. حضور علیہ السلام نے جب محلوں کو دیکھا تو ایک محل کا رنگ لال تھا, دوسرے محل کا رنگ ہرا تھا, دوسرے محل کا رنگ ہرا تھا. اللہ اکبر. حضرت جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھائی دیکھا نا آپ نے میرا محل ہرا تھا تو اس وجہ سے میرا چہرہ انتقال کے وقت ہرا ہو گیا ہے. اے میرے بھائی جب تیرا بھی آخری وقت آئے گا تیرا چہرہ کئی اور طریقے کا نہیں بلکہ لال رنگ کا خون میں لت پت ہو جائے گا, لال رنگ کا خون میں لت پت ہو جائے گا. اللہ اکبر. حضرات محترم سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت پیش کی کہ مجھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلایا جائے, حضور کے پہلو میں مجھے قبر میں دفن کیا جائے. اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے, اور اجازت نہیں ملتی ہے تو مجھ کو امی فاطمہ کے پہلو میں بازو میں دفنا دیا جائے. اللہ اکبر. حضرات محترم یہ خبر کی اجازت, یہ بات کی اجازت لینے کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کی بیوی ہے, ان کے پاس میں جب حضور علیہ السلام کے پیارے نواسے حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ اجازت لینے کے لیے گئے تو پھر کہنے لگے کہ اے اماں, اے نانی, میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں. اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلمہ کو دیکھا تو آپ اپنے منہ پہ دوپٹہ ڈال کر کے رو رہی تھی, آپ اپنے منہ پر دوپٹہ ڈال کر کے رو رہی تھی. تو امام حسین نے کہا اے نانی جان آپ روتی کیوں ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں روؤں کیوں نہ, میں وہ حسین اب ہم سے کھو جانے والا ہے جس کو میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اس انداز میں دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسی بیٹے کو انگلیاں پکڑ کر کے کہا تھا اے بیٹے حسن چڑھو. حضور علیہ السلام کے قدموں پر پیر رکھ دیا, پھر کہا اے بیٹے حسن چڑھو. حضور علیہ السلام کے گھٹنے پر چڑھ گئے, پھر کہا اے بیٹے حسن چڑھو. پھر حضور علیہ السلام کے پیٹ پر اپنے قدموں کو رکھ دیا, پھر کہا اے بیٹے حسن چڑھو. پھر حضور علیہ السلام کے سینے پر چڑھ کر کے بیٹھ گئے, اور جب چڑھ کر کے بیٹھ گئے تو اس انداز میں بیٹھے کہ حضور علیہ السلام نے اپنا منہ کھول دیا, اور حضور علیہ السلام حسین کو زبان چوساتے اور حضور علیہ السلام حسین کی زبان چوستے, حسن کی زبان چوستے. اللہ اکبر. اور ساتھ ہی ساتھ حسن کو دعائیں دینا شروع کر دیتے. حضرت سیدنا امام
حسن کو آپ نے اجازت دی اور کہا میں کون ہوتی ہوں، جاؤ یہ گھر بھی تمہارا ہے اور جگہ بھی تمہاری ہے، میں اجازت دیتی ہوں میرے نواسے حسن کو یہاں پر لا کر کے لٹا دیا جائے، یہاں پر اس کو قبر کھود کر کے دفن کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جب ساری باتیں طے ہو گئی، اب لٹایا جانے ہی والا تھا، جنازہ سوار دیا گیا تھا، قبر تیار کی جانے والی تھی، اتنے میں مروان نامی شخص آیا۔ کتنا ظلم ہوا اہل بیت پر، ذرا غور کرنا۔ مروان نامی کمبخت ذلیل آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا میں اس کے جنازے کو آگے نہیں جانے دوں گا، میں اس کے جنازے کو نبی کے پاس جانے نہیں دوں گا۔ جب اس نے اصرار کرنا شروع کیا، حضرت امام حسین آگے بڑھے۔ کون ہے جو شیر خدا کے بیٹے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ حضرت امام حسین کے غصے کو، جلال کو اس نے دیکھا تو وہ ہانپنے کانپنے لگا، اس نے تیر نشان پہ لگایا اور جناب امام حسن کے جنازے پر مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کون اتنا ظلم کرتا ہے میرے یارو؟ اور ہم سمجھتے ہیں نماز ہم تک کے آسان طریقے سے پہنچی، قرآن ہم تک کے آسان طریقے سے پہنچا، اسلام ہم تک کے آسان طریقے سے پہنچا۔ خدا کی قسم کئی سارے جنازوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے، تب اسلام ہم تک کے پہنچا ہے۔ کئی بچوں کو کٹوایا گیا ہے، کئی بچوں کو شہادت پینا پڑی ہے، تب اسلام ہم تک کے پہنچا ہے۔ کئی خاندان اجڑ چکے ہیں، تب اسلام ہم تک کے پہنچا ہے۔ اسلام آسانی کے ساتھ ہم تک کے نہیں پہنچا۔ ہم سمجھتے ہیں نماز چلو جانے دو بعد میں پڑھ لیں گے، قرآن چلو جانے دو بعد میں پڑھ لیں گے، ماں سوچتی ہے چلو جانے دو پردہ بعد میں کر لیں گے۔ آپ کو پتا نہیں خاندان اجڑ گئے اور رکھوالی کرنے والے مردوں کو مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تب بھی یہ پردہ نہیں چھوٹا۔ پردہ ایسے ہی آسان طریقے سے ہم تک کے نہیں پہنچا، لاشیں گری ہے تب جا کر کے پردہ ہم تک کے پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ نشانہ لگایا گیا، تیر برسائے گئے۔ امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پہ سفید رنگ کا لباس دیا گیا تھا، سفید رنگ کا کفن دیا گیا تھا۔ امام حسین کے جسم کے کرامت یہ تھی کہ اس وقت بھی امام حسین کے جسم سے تازہ تازہ خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنی دیر ہونے کے بعد بھی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے تازہ تازہ خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ لوگوں کے خون مرنے کے بعد جم جایا کرتے ہیں، امام حسین کا خون، امام حسن کا خون بہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ بس کیا ہوا، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں دفنا دیا گیا۔ لوگوں اسلام کی قدر کرو، اسلام کی قیمت کو جانو، اسلام کی اہمیت کو پہچانو کہ اسلام ہے کیا، اسلام کس طریقے سے ہم تک کے پہنچا۔ جب ہم حقیقی معنوں میں اسلام کو سمجھ جائیں گے، خدا کی قسم ہر ماں ایسے بچے کو جنم دے گی کہ ہر کافر دیکھ کر کے کہے گا محمد عربی کے غلاموں کا بیٹا آ رہا ہے، محمد حسین کے غلاموں کا بیٹا آ رہا ہے۔ حضرات محترم، آج ضرورت ہے امام حسن حسین کے نقش قدم پر چلنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی بس انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔